أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے. یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے. Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، عالموں کی عزت کرو اس لیے کہ وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے وارث ہیں. تو جس نے ان کی عزت کی اس نے اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی. اسلام میں علماء حق کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے علم کے وارث اور جانشین ہیں. دین کی اشاعت و ترقی کے لیے علماء حق کا وجود مسعود ناگزیر ہے. یہی وجہ ہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ علماء و مشائخ سے نہ صرف خود محبت کرتے اور ان کی عزت و تکریم بجا لاتے ہیں بلکہ اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی تلقین فرماتے رہتے. آئیے اس ضمن میں امیر اہل سنت کے چند فرامین سنتے ہیں. علماء کے تعاون سے ہی دعوت اسلامی کو یہ ترقی حاصل ہوئی. دعوت اسلامی علماء اہل سنت کے قدموں کی دھول کی برکت ہے. علماء کے بغیر میرا گزارا نہیں. علماء میری برادری ہیں. عالم دین کے لیے میرے دل میں بہت محبت اور مان ہے. اے علماء ہمیں اپنے قدموں سے دور مت کیجیے. ہم آپ کے ہیں. ہم آپ سے کٹ کر جی نہیں سکتے. یہی وجہ ہے کہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں علماء و مشائخ اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ امیر اہل سنت دعوت اسلامی سے محبت کرتے، دعاؤں سے نوازتے اور اپنے تاثرات عطا فرماتے رہتے ہیں. دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ چند علماء و مشائخ اہل سنت کے تاثرات کے اقتباسات پر مشتمل VCD بنام مدنی چینل کے بارے میں علماء اہل سنت کے تاثرات حصہ دوم مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ شائع کر رہا ہے. آپ بھی علماء و مشائخ اہل سنت کی شفقتوں کے خوبصورت مناظر اول تا آخر ملاحظہ فرمائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ادارت الشرعیہ کشن گنج بہار ہند کے قاضی مفتی اعظم ہند کے خلیفہ و شاگرد رشید فقیہ النفس حضرت مولانا مفتی محمد مطیع الرحمن مستر رضوی دامت برکاتہم العالیہ امسال حج بیت اللہ سے مشرف ہوئے.
مکہ مکرمہ کی بابرکت فضاؤں میں آپ دامت برکاتہم العالیہ نے جو تاثرات عطا فرمائے، آئیے ان تاثرات سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ مدنی چینل کو جہاں تک میں نے دیکھا ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے، اہل سنت کے لیے بڑا ہی نافع پایا ہے، اور ان پروگرامات کو دیکھ کر ایسا لگا کہ اسلام اور اہل سنت کی بے پناہ خدمت اس سے انجام پا رہی ہے، اور اہل سنت کی خدمات انجام دینا یہ بڑا کار ثواب ہے، اس لیے میں اسے کار ثواب سمجھتا ہوں۔ جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ مدنی چینل دیکھ کے بہت سے لوگ داخل اسلام ہو رہے ہیں، تو بڑی خوش آئند بات ہے، اور آج کے دور میں میڈیا کی جو اہمیت ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مدنی چینل کے ذریعے لوگ اسلام سے قریب بھی ہوں گے، خدا ان کو توفیق دے داخل اسلام بھی ہوں، اور مدنی چینل کے پروگرامات دیکھ کر لوگ دین و سنیت سے قریب ہوں گے اور اسے قبول بھی فرمائیں گے۔ دعوت اسلامی مدنی چینل کے ذریعے دین و سنیت کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اس کے اخراجات میں اگر اہل سنت ہاتھ بٹائیں تو یقیناً ان کو بھی اس میں حصہ ملے گا اور وہ بھی اس ثواب کے مستحق ہوں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو مسلمانوں کو میڈیا سے اور بالخصوص الیکٹرانک میڈیا سے چیلنج ہے، اس چیلنج کا دفیہ ہم پر سب پر مل کے کرنا ضروری ہے۔ مدنی چینل اپنے ذریعے سے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے اور بھی دوسرے مسلمانوں کو کہ وہ اور بھی اس طرح کے اسلامی چینل قائم کریں اور اسلام و سنیت کا دفاع کریں اور اسے فائدہ پہنچائیں۔ میں گنہگار اور مولانا الیاس قادری صاحب سراپا نیکوکار، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور جس مشن کو لے کر وہ آگے بڑھے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ ان کا کام ان کا نہیں، دین کا کام ہے، وہ ہمارا کام ہے، اور جو ہمارا کام ہے وہ دین کا کام ہے، وہ انجام دے رہے ہیں، تو ہم سب کی طرف سے وہ مبارکباد کے بھی مستحق ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر عطا فرمائے اور ان سے بیش بیش دین کی خدمتیں لے۔ یہ جس انداز میں دعوت اسلامی آپ کی کام کر رہی ہے اس انداز میں ہم نہیں کر سکتے، اسی لیے کہ عربی کا مقولہ ہے لکل فن رجال، ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ آدمی پیدا کیے ہیں۔ بس ہم تو یہی چاہ رہے ہیں کہ اہل سنت کا جو فرد جہاں جو دین کا کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائے اور وہ کام کرتا رہے، دین کی خدمت کرتا رہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے غیبت کی تباہ کاریاں۔ ان حضرات نے یہ کتاب کئی دن پہلے مجھے دی، میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا، اپنے موضوع پر نہایت ہی مؤثر کتاب ہے۔ اس کتاب کو آدمی پڑھ لے، ایک بار نہیں، دو بار، تین بار کتاب کو پڑھ لے تو میں نہیں سمجھتا کہ از خود اس سے ساری غیبتیں چھوٹ نہ جائیں گی۔ کتاب کا انداز اتنا مؤثر کہ پڑھتے پڑھتے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میری اپنی زندگی پڑھنے والے کی ساری غیبت کرنے میں گزری ہے یا غیبت سننے میں گزری ہے، اور ہم کس قدر گناہ کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو وہیں سے بدن میں ایک جھڑجھڑی سی پیدا ہوتی ہے اور دل غیبت سے متنفر ہونے لگتا ہے۔ اس کتاب کا ہر گھر میں ہونا، ہر مسلمان کا پڑھنا یا سننا بہت ضروری ہے۔ ایک دوسری کتاب ان حضرات نے مجھے پیش کی، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب۔ میں یہ پوری کتاب پڑھ تو نہیں سکا، جہاں جہاں سے کھول کے دیکھا کئی مقامات پر کتاب مجھے بے پناہ اچھی لگی۔ اس میں ان کفریہ کلمات اور یا ان کفریہ افعال کو جمع کر دیا ہے حضرت مولانا نے کہ لوگ بے شعوری طور پر، بے خیالی طور پر ان کلمات کو بول جاتے ہیں یا ان کاموں کو کر گزرتے ہیں جن کو فقہائے کرام نے کفر کہا ہے۔ لا علمی میں لاشعوری طور پر کوئی کچھ کر جائے تو خبر ہونے کے بعد اس سے دور ہونا، توبہ کرنا، ندامت اٹھانا ضروری ہے۔ اسی لیے سارے مسلمانوں سے میں کہوں گا کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرے اور ان کفری کلمات
اور کفری افعال سے دور رہے اور ان کفری کلمات و کفری افعال کی طرح سے جو دوسرے اور کلمات ہوں، دوسرے اور افعال ہوں، ان سے بھی پرہیز کریں۔ فتاوی رضویہ مخرجہ کی کئی جلدوں کے مترجم مفتی اعظم پاکستان مفتی عبد القیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد رشید اور مشہور دینی درسگاہ دارالعلوم جامعہ نظامیہ رضویہ مرکز الاولیاء لاہور کے ناظم تعلیمات اور شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ محمد عبد الستار سعیدی دامت برکاتہم العالیہ نے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ اور دارالفتاء اہل سنت کا دورہ فرمایا۔ اپنے دورے کے دوران آپ نے اپنے تاثرات دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کے فضل و کرم سے ملک میں، پاکستان میں اور بیرون ملک تاریخ دعوت اسلامی کی سرگرمیاں نبی پاک کے عشق و محبت کو عام کرنے میں اور تحقیقی مسائی پر مبنی چھوٹی اور بڑی کتابیں منصہ شہود پر لانے میں الحمدللہ باعث فخر ہیں۔ ان پر دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ تمام علماء و مشائخ اہل سنت کو اس تحریک کی سرپرستی کرنی چاہیے۔ امیر دعوت اسلامی حضرت قبلہ پیر طریقت علامہ مولانا پیر محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کی زیر سرپرستی اس تحریک کی مسائی میں ہر کسی کو اپنی استطاعت کے مطابق حصہ ڈالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی مسائی میں اور جو علمی، تحقیقی، فکری، تصنیفی منصوبے پیش نظر ہیں ان کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی مسائی اور کوشش میں برکتیں عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے، ساقی دور جام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری۔ بانی دارالعلوم فیض الرحمان جوناگڑھ گجرات ہند خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد یعقوب صدیقی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے دعوت اسلامی کے بارے میں کچھ یوں تاثرات عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی ایک عظیم کارنامہ انجام دے رہی ہے۔ دعوت اسلامی کو اور زیادہ اللہ پاک دین 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، ایسی رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ اور مدنی چینل خالص اسلامی چینل ہے، خلاف شرع کوئی کام اس کے اندر نہیں ہوتا ہے، اور یہ وقت کی اہم ضرورت کو مدنی چینل پورا کر رہی ہے۔ میں نے بھی کئی مرتبہ دیکھا، میں بہت متاثر ہوا اور کافی لوگوں سے سنا کہ ایسے ایسے لوگ مدنی چینل کو دیکھ کر تائب ہوئے، بہت سے شرابی لوگوں نے شراب کو ترک کیا۔ تو دعوت اسلامی کی اس مدنی چینل سے بہت سارے فوائد ہیں، اس کے لیے میں ان کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ ہم نے ادارے کے ذمہ داران لوگوں نے یہ طے کیا ہے کہ لڑکے لڑکیوں دونوں کے اداروں میں مدنی چینل کو ہم شروع کر رہے ہیں تاکہ بچے بچیوں میں کردار کی تعمیر ہو۔ جتنے مدارس عربیہ ہند میں اور بیرون ہند میں چل رہے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے طلباء کی کردار کی تعمیر کے لیے مدنی چینل کو اپنے اداروں میں ایک پیریڈ رکھیں تاکہ بچے دیکھیں، طلباء دیکھ کر اور ان کے اندر کچھ انقلاب پیدا ہوں اور کردار کی تعمیر ہوں۔ جانشین حافظ ملت سربراہ اعلیٰ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور ہند عزیز ملت حضرت مولانا الحاج شاہ عبد الحفیظ دامت برکاتہم العالیہ دعوت اسلامی پر خصوصی شفقت فرماتے رہتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے بارے میں اپنے جذبات کا کچھ یوں اظہار فرمایا۔ دعوت اسلامی مسلک اعلی حضرت جماعت اہل سنت کی ایک عظیم تحریک ہے، جسے عالمی تحریک کا حق حاصل ہو گیا ہے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اور یہ بزرگوں کی عنایتیں ہیں کہ اس تحریک نے
مختلف ممالک میں دین و سنیت کا کام مسلک اعلی حضرت کی روشنی میں بہت ہی عظیم کیا ہے. مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے ان بزرگوں کو جنہوں نے اس تحریک کی بنیاد رکھی اور حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری عطار صاحب کو اس کا امیر بنایا. ان کی کوشش اور جدوجہد کی وجہ سے اس تحریک نے عالمی امتیاز حاصل کر لیا ہے اور اللہ کا فضل و کرم ہے اس کے ذریعے سے غیروں کے قدم جہاں بھی یہ تحریک رہتی ہے رک جاتے ہیں. ایک بہت بڑی کامیابی اور سرفرازی ہے. ہماری دعائیں ہیں کہ پروردگار عالم اس تحریک کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور ترقی میں جو بھی رکاوٹیں ہوں اسے دور فرمائے. اس لیے کہ کوئی بھی تحریک جب آگے بڑھتی ہے تو مختلف رکاوٹیں آتی ہیں، مختلف پریشانیاں آتی ہیں، لیکن حضرت عطار صاحب قبلہ کے اخلاص اور ان کی جدوجہد و کوششوں اور الہیت نے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے مشن کو آگے بڑھانے میں پوری کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی آگے کرتے رہیں گے. میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں ان حضرات کو جو اس تحریک سے وابستہ ہیں اور دین و سنیت کا پیغام ہر گھر تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ مکتبے کی شکل ہو، چاہے جماعتی یا اجتماعی شکل ہو، جو بھی شکل ہے ہر شکل کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کا فضل ہے کہ یہ حضرات اپنے مسلک کی اشاعت میں لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ اسی طریقے سے آگے بڑھتے رہیں گے اور منزلیں سر کرتے رہیں گے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ پہلے بھی رہی ہیں، آج بھی ہیں، انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی رہیں گے. الجامعۃ الاشرفیہ بنیادی طور پر دین کی اشاعت اور اس کی تبلیغ کے لیے قائم ہوا. جو دین کی اشاعت اور تبلیغ میں لگی رہتی ہے یہ سبھی کا کام ہے. دعوت و تبلیغ کے لیے اگر کوئی شعبہ یا کوئی تحریک مقرر کر دی گئی ہے تو اس کو کر رہی ہے تو اس کا تعاون کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ہر مصباحی اس کی طرف قدم بڑھائے گا انشاءاللہ اور کوشش کرے گا کہ اس تحریک کو آگے بڑھنے میں جو بھی تعاون ہو سکے وہ کرے. مدنی چینل کی عمر شاید 2 سال ہے اور آپ حضرات کا کام بہت پہلے سے ہے. جو آپ نے گلی کوچوں میں چل پھر کر کے کام کیا ہے وہ بھی مدنی چینل ہی تھا، بھلے مشینوں کے ذریعے نہیں تھا، لیکن آپ کے جدوجہد اور کوشش اور چلت پھرت نے ثابت کر دیا تھا کہ یہ سلسلہ مدینہ منورہ ہی سے ہے اور اسی کی برکتیں آپ حضرات کو ملی. ضرورت تو ہے کہ ہم اپنے پیغام کو الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے گھر گھر پہنچائیں، اس لیے کہ بہت سے غیروں کے چینلز چل رہے ہیں جس کی وجہ سے اسلام کی مست شدہ تصویر غیروں نے پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن مدنی چینل نے مدنی فکر و نظر کو ساری دنیا کے سامنے صحیح طور پر پیش کر کے حب رسول، حب اولیاء ان کے دلوں میں پیدا کیا. اللہ تعالی اس کی جزائے خیر دعوت اسلامی کے تمام احباب کو عطا فرمائے.
خلیفہ مفتی اعظم ہند، تلمیذ محدث اعظم پاکستان، فخر سادات، شیخ الحدیث جامعہ رضویہ قمر المدارس گجرانوالہ، حضرت علامہ مولانا پیر سید مراتب علی شاہ چشتی رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت اسلامی سے محبت 100 کروڑ مرحبا۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ نے علالت کے باوجود مبلغین دعوت اسلامی کو وقت عطا فرما کر اپنے تاثرات سے نوازا۔ آئیے حضرت کے فرمودات سنتے ہیں۔ دعوت اسلامی نے ایک رسی میں سب کو پرو دیا ہے، اہل سنت و جماعت میں۔ پھر سو رہے ہیں تو کامیاب، مسجدیں ہیں تو ماشاءاللہ کامیاب، درس جو بنے ہیں وہ بھی کامیاب، درس نظامی کے مدارس بنے ہیں وہ بھی الحمدللہ کامیاب ہیں، اس کے درجے بھی درس بھی کامیاب ہیں۔ اہل سنت و جماعت کی طرف سے دعوت اسلامی نے جو کام کیا ہے، اہل سنت و جماعت مشائخ اعظام کو خوشی ہے، علماء کرام اہل سنت و جماعت کو خوشی ہے کہ ایسا کام کر رہے ہیں جو آج تک ہم نے نہیں کیا تھا۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ اس طرح کا کام کریں، لیکن انہوں نے کام کر کے دکھا دیا ہے اور تمام دنیا میں ان کا کام مقبول و منظور ہے۔ نبی پاک کی بارگاہ میں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ علماء کرام خوش ہیں، میں بھی خوش ہوں۔ جی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جماعت کو اور ترقی عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کا جو مدنی چینل ہے اس کے متعلق آپ کچھ ارشاد فرمائیے۔ میں نے لکھ بھی دیا تھا، یہ بہت بڑی اچھی چیز ہے، بیرون ملک بھی فائدہ دے رہی ہے، مقامی طور پر بھی فائدہ دے رہی ہے۔ میں نے لکھ کر دیا تھا، زبانی بھی عرض کر رہا ہوں، یہ بہت ہی بہترین کام کیا ہے جس سے عوام و خواص کو فائدہ ہو رہا ہے، اور میری دلی خوشی ہے کہ یہ اچھا کیا آپ نے۔ بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ ابو البلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامو برکاتہم العالیہ کے متعلق آپ کے کیا خیالات ہیں؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کے مسلک پر کام کر رہے ہیں، الحمدللہ میری خوشی ہوئی ہے۔ الحمدللہ مسلک کے اہل سنت و جماعت اعلیٰ حضرت کے مسلک پر پکے ہیں اور ہم بھی ان پر خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے بانی کو عمر دراز عطا فرمائے، علوم کاملہ ہمارے نافع عطا فرمائے، ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ خلیفہ حجت الاسلام شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا عبد الغفور ہزاروی وزیر آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی کے پوتے و جانشین حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد آصف ہزاروی دامت برکاتہم العالیہ نے بانی دعوت اسلامی مدنی چینل دعوت اسلامی کے بارے میں جو تاثرات دیے، آئیے سنتے ہیں۔ دعوت اسلامی عالم اسلام کی ملک گیر ایسی تنظیم ہے جو مسلمانوں کے قلوب کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع فروزاں کیے ہوئے ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس عالمی اسلامی تنظیم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت، نازش اہل سنت، مخدوم اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دام اقبالہ آپ کو علماء اہل سنت کے اندر، مشائخ اہل سنت کے اندر ایک مرکزی مقام حاصل ہے۔ 1992 کے اندر حج بیت اللہ کے موقع پر مدینہ طیبہ کے اندر امیر اہل سنت کے ساتھ چند ایام گزارنے کا موقع ملا، اور ان ایام کے اندر میں نے ان کے ساتھ بڑا قریبی تعلق رہا، ان کے شب و روز کو دیکھنے کا موقع ملا۔ وہ ایک سچے عاشق رسول ہیں، اور ان کے اس سچے عاشق رسول ہونے کا ثبوت جو ہے وہ اس بات سے ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے اندر ان کے ماننے والے اور ان کے تربیت یافتہ لوگ موجود ہیں۔ دنیا بھر کے مختلف ممالک کے اندر یہ تحریک جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے، یہ ان کے سچے جذبے کا جو ہے وہ غمازی کرتی ہے۔ انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یا رب رہنے والے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے قلوب کے اندر حضرت امیر اہل سنت دام اقبالہ نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع فروزہ کی، اور وہ ایک سچے عاشق رسول ہیں۔ اور ان کے بارے میں پھر یہ کہا جائے کہ وہ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت اور احسان ہیں اس گئے گزرے دور کے اندر کہ جب لوگ مادیت کی طرف دوڑ رہے ہیں، وہ لوگوں کے قلوب کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت
ان کا سایہ علماء اہل سنت مشائخ اہل سنت کے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے اور عوام اہل سنت جو ہے وہ ان سے فیوز و برکات حاصل کرتے رہے۔ مدنی چینل جو ہے اولین ایک چینل ہے اور اس چینل نے لوگوں کی دلوں کی دنیا کو تبدیل کیا ہے۔ وہ لوگ جو وقتی طور پر دعوت اسلامی کے اجتماعات کے اندر نہیں جاتے تھے، لیکن مدنی چینل نے ہر گھر کے اندر جا کر جو ہے انہیں امیر اہل سنت کے پیغام کو پہنچایا ہے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مساجد کے اندر نہیں جاتے تھے، اجتماعات کے اندر نہیں جاتے تھے، لیکن از خود ان کے گھروں کے اندر جو ہے وہ امیر اہل سنت کا پیغام پہنچا اور مدنی چینل نے ایک انقلاب جو ہے وہ برپا کیا۔ ہر گھر کے اندر دیکھا جاتا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ مختلف تعلیمی اداروں کے اندر جو ہیں وہ اس چینل کی وجہ سے جو ہے طلبہ کے جو ہیں وہ زندگیوں کے اندر بھی انقلاب برپا ہوئے ہیں اور ان کے جو ہے وہ تاثرات ہمیں محسوس ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو وہ کام جو ایک مبلغ نہیں کر سکتا تھا، مدنی چینل نے آ کر کئی مبلغوں کی جو ہے وہ بھاری ذمہ داری جو ہے وہ پوری کر دی۔ اللہ رب العزت اس چینل کو بھی مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ خلیفہ آستانہ عالیہ بریلی شریف، تلمیذ شارح بخاری، محتمم جامعہ حبیبیہ رضویہ کاموں کی گجراوالا حضرت مولانا مفتی محمد نعیم اختر نقشبندی رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے امیر اہل سنت، دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے بارے میں اپنے تاثرات دیتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرمایا۔ دعوت اسلامی نے مدنی چینل شروع کر کے مذہبی حلقوں میں جو ایک کمی محسوس کی جاتی تھی اس کا احساس کرتے ہوئے مدنی چینل کا آغاز کیا۔ اس چینل کے ذریعے مسلمانوں کو اسلامی، دینی، مذہبی، روحانی آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ بالخصوص دین حق کے بارے میں بہت اچھی معلومات دی جاتی ہیں اور ان کے مختلف سلسلے فیضان سنت، فیضان غوث اعظم، فیضان اعلی حضرت، فیضان ہدایت بخشش اور مختلف مہینوں میں مختلف بزرگوں کے حوالے سے بہت معلومات افزا پروگرام نشر ہوتے ہیں جن سے مسلمانوں کی اخلاقی، اسلامی، روحانی تربیت بھی ہوتی ہے اور ان کی رہنمائی بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی دعوت اسلامی کے بانی اور امیر حضرت العلام مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے جملہ معاونین اور اراکین اور معتقدین کو اس کی بہتر جزا عطا فرمائے کہ انہوں نے یہ اچھا کام شروع کر کے ایک بہت بڑی کمی کو پورا کیا ہے اور مسلمانوں کے دل کی آواز یہ بن کر مدنی چینل جو ہے یہ دنیا میں ظاہر ہوا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں اس کے پروگرام جو ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں اور خاص طور پر یہ بات بہت خوش آئند ہے کہ ان پروگراموں میں اردو، عربی، انگریزی زبانوں میں بھی تقریریں ہوتی ہیں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو اس سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے اور بالخصوص امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی تحقیقات سے دنیا بھر کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے اور اس مزید اضافہ فرمائے۔ دعوت اسلامی نے مختلف شعبہ جات میں جو پیش رفت کی ہے وہ بہت عمدہ ہے۔ بالخصوص شعبہ مطبوعات میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں کو شائع کرنا اور حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہار شریعت کو تخریج کے ساتھ شائع کرنا، یہ بہت بڑے کام ہیں جو دعوت اسلامی نے کیے۔ اور ایک انہوں نے سی ڈی پر جو فتاوی رضویہ شریف جو ہے وہ منتقل کیا، اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا کہ وہ لوگ جو کمپیوٹر کے ذریعے یا نیٹ کے ذریعے اسلام کی تعلیمات سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے فتاوی رضویہ بہترین تحقیق کا عطر موجود ہے کہ وہ اس سے دیکھیں اور اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ اسی طرح جو مدارس دینیہ ہیں
ان میں فیضان مدینہ میں میں بھی ایک مرتبہ حاضر ہوا. وہ بہت وسیع اور عریض ادارہ ہے، ماشاءاللہ بہت خوب اور بہت عمدہ ہے. نوجوانوں کا رجحان یہ بہت خوش آئند بات ہے اور روشن مستقبل کی یہ علامت ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کو سچا ماننے والے اور سچے رستے پر چلنے والے یہ مسلمان انشاءاللہ العزیز ان قریب دنیا بھر میں غالب آئیں گے، اور اسلام کا پیغام حق جو ہے جو ان کے ذریعے پہنچے گا اس سے بہت سارے شکوک و شبہات کے بادل چھٹ جائیں گے اور مسلمانوں پر حق جو ہے وہ بالکل واضح ہو جائے گا. اس سلسلے میں ان کی یہ کاوشیں یقیناً قابل تقلید ہیں، خصوصاً مدارس دینیہ کا قیام. اس کے علاوہ اور بہت سے دیگر امور ہیں، جیسے جیل خانہ جات میں قیدیوں کو تعلیم دین دینا اور گونگے بہرے مسلمانوں کو جو بول نہیں سکتے سن نہیں سکتے ان کو اشاروں کے ساتھ مسائل دین سمجھانا. حج کے موقع پر مسلمانوں کی رہنمائی کر رہا ہے یہ مدنی چینل کہ مسلمانوں کو مسائل حج سے بھی آگاہ کر رہا ہے، حج کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اور قربانی کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے، اس کے احکام اور مسائل بھی بتائے جا رہے ہیں. اس سے مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچے گا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا تیرے سبب سے ایک آدمی کا ہدایت پا جانا یہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. تو اللہ تعالی دعوت اسلامی کے جملہ اراکین کو بالخصوص بانی دعوت اسلامی کو بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے کہ جنہوں نے یہ اچھا سلسلہ شروع کیا اور میڈیا کے ذریعے اسلام کی اور حق بات کی جو تشہیر کی جا رہی ہے یہ بہت قابل ستائش کام ہے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے ان تمام جملہ شعبہ جات میں ان کو ترقی عطا فرمائے اور دن دگنی رات چگنی ان کو یہ ترقی ملے اور یہ اسلام اور دین کا کام جاری رکھیں. اور جس طرح بانی دعوت اسلامی کا یہ پیغام مدنی چینل پر بالخصوص نشر ہوتا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے انسانوں کی اصلاح کی کوشش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس اصلاح میں برکت عطا فرمائے. تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری. اڑیسہ ہند کے مشہور عالم دین شہزادہ خلیفہ مجاہد ملت حضرت مولانا سید آل رسول حبیبی ہاشمی دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین خانقاہ قدوسیہ بھدرک جب حج کی سعادت حاصل کرنے مکہ مکرمہ حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنے تاثرات دیتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرمایا. دعوت اسلامی کے تعلق سے جو کچھ اب تک پڑھا اور جو کچھ دیکھا اور جو کچھ سنا ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دعوت اسلامی لوگوں کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ڈالتے ہوئے ان کو مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں کا پابند بنا رہی ہے اور اسلامی طور طریقے سے اس طرح اس کو آراستہ اور پیراستہ کر دیتی ہے کہ جو لوگ فسق و فجور میں ڈوبے ہوئے رہے یا غیر اسلامی لباس و پوشاک اور معقولات و مشروبات میں اپنے آپ کو ملوث کرتے رہے، مگر جب وہ اس کے سائے تلے آتے ہیں تو الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ ان کے اندر اسلامی ذوق و شوق بھی پیدا ہوتا ہے، چہرہ مہرہ بھی اسلامی ہو جاتا ہے، لباس و پوشاک بھی اسلامی بن جاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پابند بن جاتے ہیں. یہ وہ لائق تحسین کارنامہ دعوت اسلامی کا ہے جسے ملت کبھی فراموش نہیں کر سکتی، بلکہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر اسی طرح سے پورے زور و شور کے ساتھ پوری دنیا میں یہ تحریک چھائی رہی تو وہ دن دور نہیں جب پورے عالم میں اسی کے رنگ و نور کا ہر طرف مظاہرہ نظر آئے گا. یہ ہمارے ملک میں یہ ٹی وی والا معاملہ بہت دنوں سے چل رہا ہے
لیکن ہمارا جو اپنا نظریہ اپنی خانقاہ کی طرف سے ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا کی ضرورت و اہمیت سے کوئی بھی دانشمند انکار نہیں کر سکتا، اور اس دور میں میڈیا کے ذریعہ اسلام کے افکار و نظریات پر اس طرح حملے ہو رہے ہیں اور اسلام کے احکامات کو اور اس کے نظریات کو جس طرح توڑ مڑوڑ کے پیش کیا جا رہا ہے، ضرورت اس بات کی ہے، بلکہ تھی اور ہے، کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا چینل ہوتا، ٹی وی چینل، جس کے ذریعے سے حق کو بھی واضح کیا جاتا اور دشمنان دین و سنیت کی دندان شکنی بھی ہوتی، اور ان کی باطل تحریک کے ذریعہ جو گمراہیت پھیل رہی ہے اس کا سدباب بھی ہو جاتا۔ تو یہ بہت دنوں سے دل میں خیالات پیدا ہو رہے تھے، مگر مدنی چینل آنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ضرورت کی تکمیل ہو رہی ہے اور لوگوں میں دینی شعور بھی جاگ رہا ہے، اور اس کے علاوہ عقیدہ و عمل بھی درست ہو رہا ہے، اور دشمنوں کو اپنی گمراہیت پھیلانے کا جو پہلے موقع مل رہا تھا اب کافی حد تک اس کا سدباب ہو رہا ہے۔ لہذا ٹی وی مدنی چینل اب ہماری جماعت کی ایک ضرورت کا نام ہے۔ اللہ اس کو بد نظری سے محفوظ رکھے، آمین۔ جو کام آپ حضرات نے دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے اشاعتی بالخصوص فتاوی رضویہ اور بہار شریعت وغیرہ کی جو اشاعت آپ لوگوں نے کی ہے، یہ کام ہی ایسا ہے کہ دوست و دوست دشمن بھی اس کی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اہل سنت و جماعت کے جو علماء اور جو فضلاء ہیں وہ انتہائی تحسین کی نظر سے دعوت اسلامی کے ان کاموں کو انجام دینے کو دیکھ رہے ہیں، اور امید ہے کہ آنے والے زمانے میں سافٹ ویئر کے ذریعے سے اور زیادہ دعوت اسلامی اشاعتی کام انجام دیتی آئے گی۔ مدنی چینل کی خصوصیت ہے کہ اس نے غیر شرعی اشتہارات آج تک اس میں استعمال نہیں کیے۔ اب ظاہر ہے کہ اس چینل کو استعمال کرنے کے لیے اور پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے کثیر رقم کی ضرورت ہے۔ اگر مالیات کی فراہمی نہ ہو تو بھی یہ چینل آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اس لیے تمام اہل ثروت اور مخیر حضرات اگر اس اہم کام کی طرف توجہ دیں اور مالی سرپرستی قبول کریں تو انشاءاللہ تعالی مزید دین کی خدمت ہوگی، اور یہ ان کے لیے بھی باعث اجر و ثواب بنے گا۔ میں اپنی خانقاہ کی جانب سے تمام احباب اہل سنت بالخصوص خانقاہ قدوسیہ کے وابستگان کو اس طرف متوجہ کرتا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ مدنی چینل کے لیے اپنا تعاون پیش کر کے اجر عظیم کے مستحق ہوں۔ امیر اہل سنت حضرت مولانا الیاس قادری، ان سے تو میں بہت پہلے سے متاثر ہوں۔ جب میں نے دوسرا حج کیا تھا تو اس موقع پر مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں ہماری ان سے ملاقات بھی ہے، اور 2 تقریبات میں انہوں نے مجھے مدعو بھی کیا، میں نے شرکت بھی کی، اور اس موقع پر ان کی ساری خوبیوں کے علاوہ جو ایک عظیم خوبی میں نے دیکھی وہ ہے عشق رسول۔ وہ عشق رسول کے ایسے متوالا تھے کہ مجھ جیسے گناہگار کو صرف نسبت رسول کی بنیاد پر انہوں نے اس طرح احترام کیا کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے دل میں سچا عشق رسول جاگ رہا ہے۔ اور کام تو سبھی کرتے ہیں، لیکن جو عاشق جو کام کرتا ہے اس میں برکت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے مختصر سے وقت میں دعوت اسلامی کو جس انداز سے انہوں نے پوری دنیا میں پھیلایا اور جس طرح سے سینکڑوں صوبے قائم کر کے دین و سنت کی خدمات انجام دے رہے ہیں، یہ در حقیقت ان کے عشق رسول کی برکت ہے۔ ہماری تو بس یہی دعا ہے کہ اللہ ان کی عمر میں اور ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے اور مزید دین و سنت کا کام لیتا رہے۔ ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی دینی خدمات اور سنیت کے لیے جو ان کی قربانیاں ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے لیے در حقیقت
آخرت کا بہترین توشہ بن رہی ہیں. مولانا الیاس قادری جس انداز سے اس تحریک کو چلا رہے ہیں وہ ہمارے لیے ایک نقش راہ ہے. خدا کرے کہ ہندوستان میں بھی دعوت اسلامی پھلے اور پھولے، اختلاف و انتشار کے بغیر اس کا کام آگے بڑھتا رہے. آمین بجاہ النبی الکریم. غیبت کے تعلق سے وہ کتاب جو حضرت مولانا الیاس قادری صاحب نے تحریر فرمائی ہے، آج میں نے اس کو لی ہے. اور غیبت تو ہمارے معاشرے کے لیے بہت بڑا ناسور ہے، اس سے ہر اعتبار سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. اس کے خلاف دعوت اسلامی کی تحریک بہت ہی بہترین تحریک ہے اور یہ اعلان جنگ جاری رہنا چاہیے. معروف اسلامی اسکالر شہزادہ خطیب اعظم پاکستان حضرت مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے دورہ جنوبی افریقہ کے دوران دعوت اسلامی کے بارے میں اپنے محبت بھرے تاثرات کا اظہار اس انداز میں کیا. دعوت اسلامی کا لفظ جب ہم کہتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو ذہن میں آتی ہے کہ یہ دین اسلام کی خدمت کے لیے اور اس کو احیاء سنت کی عالمگیر تحریک کہا گیا. اس کا کوئی سیاسی یا کوئی اور مطلب مقصد نہیں ہے. اس نے بہت کم عرصے میں ایک بہترین، جس کو آپ اپنے الفاظ میں مدنی ماحول کہتے ہیں، وہ اس نے پیدا کیا ہے. مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے کتنے لوگ نمازی ہو گئے، کتنے لوگ چہرے انہوں نے داڑھیوں سے سجا لیے، باشرہ ہو گئے. اور اب سب سے زیادہ خوشی ہے کہ مجلس علمی ہے، یعنی تحقیق کا کام ہے. پہلے تو یہ تھا نا کہ مبلغ صرف فیضان سنت پڑھتے تھے، اب ماشاء اللہ عالم تیار ہوتے ہیں، علمی مذاکرے ہوتے ہیں، اور میری معلومات کے مطابق 77 ملکوں تک بات پہنچ گئی. تو وہاں تک فیضان، اور پھر یہ ہے کہ اس میں اب آپ نے مدنی چینل کا اور اضافہ کر کے رابطے مزید بڑھا لیے ہیں. اور ساؤتھ افریقہ میں بھی کافی عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں اور خوشی ہے، جہاں بھی جاتا ہوں تو دیکھ کر لگتا ہے کہ اپنوں میں آ گئے ہیں. تو یہاں پہ بھی اللہ کا شکر ہے کام ہو رہا ہے، لیکن چونکہ دوسرا ملک ہے، یہاں پر کئی زبانوں کے، کئی مزاج کے لوگ رہتے ہیں. ان کے ہاں ذات پات نسل ان چیزوں کا بہت سلسلہ ہے، اور اسلام یہی بتاتا ہے کہ کوئی رنگ کا کیسا ہو، زبان کوئی بولتا ہو، اگر وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو وہ نہ رنگ نہ ذات نہ پات، سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ایک ایمانی رشتہ قائم ہو جاتا ہے جسے ہم ایمانی اخوت کہتے ہیں، بھائی چارہ، برادرہڈ. اللہ کرے کہ یہ سلسلہ چلے. اور مدنی ماحول جہاں تک ہے، لازمی بات ہے، ہمارا ایمانی تقاضا ہے. ہم نے دنیا میں سارا وقت نہیں رہنا ہے، آخر یہاں سے جانا ہے. تو جہاں جانا ہوتا ہے وہاں کی تیاری کرنی چاہیے. دعوت اسلامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار سکھاتی ہے، ادب سکھاتی ہے، محبت سکھاتی ہے. تنظیمی طور پر کون سی دنیا کی ایسی ہوگی جس میں کوئی کمزوری نہ ہو، لیکن ایمانی لحاظ سے، اعتقادی لحاظ سے بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. اینڈ آئی وانٹ ٹو ٹیل آل دا پیپل، دوز ہو وانٹ ٹو گو ان جنہ and those people who want to follow true Islam, it is my request to them, please attach with this Dawat Islami is very good organization and movement for love of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. This movement alhamdulillah within short period did lot of work, very good work, and اس کو ہم اپنی زبان میں کہیں نوبیل ورک. تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے. صدق اور خلوص کے ساتھ ہم سب اگر اسی طرح رہیں گے، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی انشاءاللہ اچھی ہوگی. میڈیا اس دور میں ایک اہم شعبہ ہے اور اس کے اثرات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا.
ہمارے ہاں جلسے ہوتے تھے مساجد میں، خانقاہوں میں، بارگاہوں میں اور درسگاہوں میں تعلیم و تربیت تھی. لیکن یہ میڈیا، اب ٹیلی ویژن جس کو ہم کہتے ہیں، یہ گھر گھر پہنچتا ہے. پردہ نشین خواتین ہر جلسے میں نہیں آ سکتی، ہر جگہ جا نہیں سکتی. بہت سے بچے ہیں جو آتے نہیں ہیں. تو اس کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے ہم گھر بیٹھے لوگوں کو بہت سی باتیں پہنچاتے ہیں. لازمی بات ہے وہ جو بھی انوویشن، جو ایجاد سامنے آتی ہے، اس کے فوائد بھی ہوتے ہیں، یعنی فائدے، اور نقصان بھی ہوتے ہیں. تو میڈیا کا صحیح استعمال یہی ہے کہ رائٹ میسج ہم پہنچائیں پراپر وے میں. تو بہت اس چیز کے بارے میں بلکہ آپ اپنے حاجی محمد عمران صاحب سے پوچھئے گا کہ چونکہ وہ میرے جامع مسجد گلزار حبیب کے پڑوسی بھی تھے، تو بڑا عرصہ انہوں نے میرے پاس رہے. ماشاءاللہ اللہ نے ان کو آج عزت دی اور دے. تو وہ مشورے ہوتے رہتے تھے، کئی پروگرام میرے کہنے پہ، بلکہ مجلس شورا بھی میرے مشورے پہ بنائی گئی تھی. تو مجھے خوشی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے ذریعے گھر بیٹھے لوگوں کو پیغام جو پہنچ رہا ہے، یہ شاید آپ کو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کسی کی ایک ہی جملے سے دنیا بدل جائے، زندگی میں انقلاب آ جائے. تو یہ بہت اچھا ذریعہ ہے آج کل، اور اس کا صحیح استعمال یہی ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اہل سنت کے امام، اب یہ بتائیے کہ انہوں نے کسی کالج یونیورسٹی کا رخ نہیں کیا. آج دنیا کی 45 سے زیادہ یونیورسٹیوں پہ ان پر کام ہو رہا ہے. تو اب ہم نے یہ جو باتیں ہیں لوگوں تک، جلسے میں 2000، 10,000، 50,000، لاکھ، اور شریف کا موقع ہو، اجتماع ہوتا ہے، تو یہ میسج پہنچانا ہے. اور آپ کا تو مقصد ہی لوگوں تک رہنمائی کرنا ہے، ان کو دین کی طرف لانا ہے. تو میڈیا تو بہت ضروری ہے. تو مدنی چینل نے آ کر ایک تسکین ضرور کی ہے، خوشی ہے. اور پھر یہ کہ مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کا صحیح پیغام پہنچانا. کتنے سوال ہوں گے لوگوں نے نہیں پوچھے ہوں گے اور آپ کے ذریعے ان کو معلوم ہو گئے ہوں گے. کسی کے ذہن میں غلط فہمی ہوگی، دور ہو گئی ہوگی. تو یہ چینل ضرورت بھی ہے اور اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اس کو زیادہ سے زیادہ علمی اور تربیت، یعنی تعلیم و تربیت کے لیے میں سمجھتا ہوں یقیناً بہت کام ہوگا. اللہ کرے کہ ایسا ہو. شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ رضویہ حضرت مولانا ڈاکٹر فضل حنان سعیدی دامت برکاتہم العالیہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ اور دارالافتاء اہل سنت مرکز الاولیاء لاہور میں تشریف لائے اور اپنے تاثرات دیتے ہوئے ارشاد فرمایا. مجھے انتہائی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ میں دعوت اسلامی کے دارالافتاء میں حاضر ہوا تو انتہائی خوشی ہوئی کہ دعوت اسلامی کے دارالافتاء سے بھی اسی طرح لوگوں کے جو مسائل ہیں انہیں سنا جاتا ہے اور بروقت ان کو جوابات دیے جاتے ہیں. جس طرح کے دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے دیگر شعبوں میں انتہائی بہتر انداز سے کام ہو رہا ہے، دعوت و تبلیغ کا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، مدنی چینل پر بھی میں نے بعض پروگرام دیکھے. ماشاء اللہ یہ ایک منفرد چینل ہے جس پہ لوگوں کے مسائل، لوگوں کی جو ضروریات ہیں ان کے مطابق دور جدید کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے مسائل کو بیان کیا جاتا ہے، مسائل حل کیے جاتے ہیں. اسی طرح دعوت اسلامی کے جو نوجوان ہیں، علماء ہیں، فضلاء ہیں، وہ ہر جگہ الحمدللہ کہ بڑے متحرک ہیں اور بڑے احسن انداز سے وہ تبلیغ و اشاعت کا کام سر انجام دے رہے ہیں. اور یہ سب کچھ حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ کی زیر نگرانی
یہ ہو رہا ہے، مجھے یہ جگہ دیکھ کر، یہ دارالفتہ دیکھ کر، مکتبہ دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی کہ دین کا کام الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے بہت احسن انداز سے سر انجام دیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت تمام اہل سنت کے علماء کو اور تمام دینی جو تحاریک ہیں ان تمام کو اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شیخ الحدیث جامعہ جلالیہ رضویہ اشرف المدارس کاموں کی گجراوالا حضرت مولانا مفتی محمد اشرف قادری جلالی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے تاثرات دیتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرمایا۔ آج اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کو مدنی چینل کی وساطت سے، مدنی چینل کے توسط سے ایک موقع عطا فرمایا ہے۔ یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اس کی بہت زیادہ اس وقت ضرورت ہے۔ جو ہماری نیت ہے وہ صاف ہے، ہم باطل کا رستہ روکنے کے لیے، اپنے عقائد کو درست رکھنے کے لیے اور اپنا گھر گھر پیغام دینے کے لیے نکلے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ فالحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہ چینل ہے جس کو ہم مدنی چینل سے یاد کرتے ہیں، یہ اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے اور اس کی ایک نعمت ہے اور اس کا ایک احسان ہے جس کی وساطت سے ہم اپنے پیغام کو آگے پہنچا رہے ہیں، تسلسل کے ساتھ پہنچا رہے ہیں۔ 150 سے زیادہ ممالک اس کو سن رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اس کو اچھے لفظوں کے ساتھ یاد بھی کرتے ہیں۔ پورے پاکستان میں دیکھ رہا ہوں کہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام چلنے والی جامعات اور چلنے والے مدارس اپنی منزل کی طرف رواں ہیں اور کامیابی کے ساتھ سفر طے کر رہے ہیں۔ 3 سال پہلے جامعہ نعیمیہ گڑھی شاہو تنظیم المدارس کے رزلٹ آؤٹ ہونے کے موقع پر میں بھی حاضر تھا۔ جب رزلٹ کا اعلان کیا گیا تو اول دوم سوم آنے والے احباب کو انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ 72 میں سے 37 انعامات دعوت اسلامی کی جامعات لے گئی ہیں۔ دعوت اسلامی کے زیر اثر چلنے والے مدارس اور چلنے والی جامعات اگر نصف اور آدھے انعامات بھی حاصل کرتی پھر بھی 36 چاہیے تھے، تو تمام مدارس، تمام جامعات، تمام باقی جو ہیں ادارہ جات تعلیمی ادارے ان کے ملا کر بھی 36 نہ ہوئے، جبکہ 72 انعامات میں سے 37 انعامات دعوت اسلامی کے زیر اہتمام چلنے والی جامعات اور چلنے والے مدارس نے حاصل کیے۔ دارالفتہ پہ کام ہو رہا ہے، مدارس پہ کام ہو رہا ہے، نت نئے پیدا ہونے والے مسائل ہیں ان پہ کام ہو رہا ہے، تحقیق شدہ کتب ہیں وہ بھی گاہے بگاہے موصول ہوتی رہتی ہیں اور میں اس پہ بھی آپ کا شکر گزار ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اگر یہی آ رہا تو جامعات اور مدارس دن بدن ترقی کرتے جائیں گے۔ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام چلنے والا مدنی چینل ہے، اسی طرح جو دعوت اسلامی کے زیر انصرام چلنے والی جامعات اور چلنے والے مدارس ہیں ان کے پیچھے بھی مولانا محمد الیاس عطار قادری کا اچھا خاصا ہاتھ ہے۔ حضرت مولانا شیخ القرآن غلام علی صاحب اوکاڑوی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہم جو بڑے بڑے علماء ہیں، جو جید ہیں، مقبول ہیں، مشہور ہیں، جن کا تفسیر کے حدیث کے حوالے سے ایک نام ہے، بعض ایسے ہوتا ہے کہ ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو جاتا اور مولانا صاحب کے بھیجے ہوئے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور کتاب میں ہاتھ لیے مغربی عصر کے بعد کھڑے ہو جاتا ہے، لوگ ان کی کتاب سننے پر دھیان دیتے ہیں۔ ان کے پیچھے مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت فیوزہم العالیہ آپ کا ہاتھ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، اے انسان میں نے تجھے تکلیف اور مشقت برداشت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارے جو بزرگ رہنما ہیں مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری،
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جتنا بھی میں نے ان کی ذات کے بارے میں پڑھا یا دیکھا یا سنا، ان کو محنتی پایا، اور ان کی محنت کا یہ نتیجہ ہے کہ آج دعوت اسلامی کا پوری دنیا میں پیغام ہے۔ الحمدللہ، فالحمدللہ، ثم الحمدللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ کسی انسان کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا۔ تو مولانا محمد الیاس عطار قادری نے محنت فرمائی، رات کو بھی محنت، دن کو بھی محنت، صبح بھی محنت، شام کو بھی محنت۔ ان کی محنت کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام گھر گھر پہنچ رہا ہے، اور میں خود مولانا محمد الیاس عطار قادری کی شخصیت سے متاثر ہوں اور ان کا مداح ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کام آج کل انہوں نے کیا ہے شاید کسی اور کے بس میں نہ ہو۔ بہت سارے جو باطل کی دیواریں ہیں ان کے سامنے وہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو مزید عمر میں، زندگی میں برکات سے مالا مال فرمائے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، جانشین خلیفہ صدر الافاضل جگر گوشہ فقیہ اعظم محتمم دارالعلوم حنفیہ فریدیہ بصیر پور شریف اوکاڑا حضرت مولانا صاحبزادہ محمد محب اللہ نوری قادری دامت برکاتہم العالیہ نے دعوت اسلامی کی خدمات کو سراہتے ہوئے ارشاد فرمایا، اہل سنت و جماعت کے لیے اور اہل علم کے لیے یقیناً خوشی کا باعث ہے کہ ہمیں حضرت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل سنت پر ایک احسان فرمایا، کرم فرمایا۔ دعوت اسلامی کے وجود میں آنے کے بعد الحمدللہ ہماری نوجوان نسل ان کے سروں پہ امام میں آ گئے، اور ان کے سنت نبوی کے مطابق ان کی تربیت شروع ہوئی، اور ایک جذبہ ان کے اندر دین کی خدمت کا اور تبلیغ کا پیدا ہوا۔ الحمدللہ بہت سی شعبہ جات میں دعوت اسلامی کی خدمات جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں، خاص طور پہ شعبہ تصنیف و تالیف اور تحقیق کا شعبہ جو ہے اس کے اندر قابل قدر کام سامنے آیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سر العزیز کی تصانیف اور درسی کتب اور ان کی حواشی جدید انداز میں شائع ہوئے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان خدمات کو قبول فرمائے اور مزید ان خدمات کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک مدنی چینل کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جدید دور کے تقاضے ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر دور کے تقاضے ہوتے ہیں، اور اس دور کے اندر جو جدید ذرائع ابلاغ ہیں ان سے کام لینا یہ ایک وقت کی ضرورت بھی ہے، وقت کا تقاضا بھی ہے۔ میں تو ذاتی طور پہ بہت زیادہ کبھی اتفاق نہیں ہوا امیر علیہ سنت کو ملنے کا۔ ہاں، جب دعوت اسلامی کے قیام سے پہلے کبھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت قطب مدینہ سیدی مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا مولانا فضل الرحمان رحمۃ اللہ علیہ ان کی کسی محفل میں غالباً ملاقات ایک آدھ مرتبہ ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد پھر کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ الحمدللہ دین کی بہتر انداز میں خدمت کر رہے ہیں، اللہ پاک انہیں سلامت رکھے۔ علماء اہل سنت کو اور دعوت تبلیغ کا کام کرنے والے صحیح العقیدہ لوگوں کو اللہ پاک ان کی عمریں دراز فرمائے اور اس مشن میں انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ شہزادہ خلیفہ اعلیٰ حضرت محدث اعظم ہند زیب آستانہ عالیہ کچھوچا شریف غازی ملت خطیب اہل سنت حضرت مولانا سید محمد ہاشمی میاں اشرفی جیلانی دامت برکاتہم العالیہ نے دعوت اسلامی کے بارے میں تاثرات دیتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرمایا۔ ایک ایسی ذات کو چننے کا شرف حاصل ہوا کچھ لوگوں کو جس نے دعوت اسلامی نام کی ایک بنیاد ڈالی، تنظیم ڈالی، اور امیر اہل سنت مولانا
الیاس قادری کو اول صف کے علماء نے اس دور کے منتخب فرمایا براہ راست علماء کی ہدایات کی روشنی میں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بیان کردہ مسلک کی روشنی میں، امام احمد رضا نے عقائد و نظریات کی جو اسلامی اور سنی نظریات کی تشریح کی، ان تمام تشریحات کے ساتھ افکار رضا کو لا علم عوام میں پھیلانے کا جو کام آج دعوت اسلامی کر رہی ہے، اس سلسلے میں تو سب سے پہلے میرے برادر گرامی شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں صاحب سجادہ نشین آستانہ محدث اعظم ہند نے تو باقاعدہ کتاب لکھی اور تمام اوہام اور خفا کا ازالہ فرمایا۔ میں 40 سال سے سنیت، اس کی حقانیت کا پرچار کر رہا ہوں۔ 40 سال سے امام احمد رضا کی فکر کو دنیا کے 35 ملکوں میں لے جا چکا ہوں، دنیا کے 5 براعظم میں لے جا چکا ہوں۔ میں بڑا مطمئن ہوں کہ جو خوشبو اعلیٰ حضرت نے پھیلائی ہے وہ مولانا الیاس قادری میں بتمام و کمال موجود ہے۔ عشق رسول، تمنا مدینہ، محبت میں ڈوبا ہوا ایک مزاج، نہ صرف یہ کہ مولانا الیاس قادری صاحب سلسلہ علیہ قادریہ رضویہ کے خلیفہ ہیں، اس بنیاد پہ نہیں کہ وہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں یا اعلیٰ حضرت کے خلیفہ کے مرید ہیں، قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سب اوصاف حمیدہ سے تو ان کی شخصیت بڑھ جاتی ہے۔ سنت پھیلانے کا جو جوش اور جوش میں جو ایک بہت ہی خوبصورت ہوش، وہ سب سے پہلے سنت اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرو۔ سب سے پہلے وہ سنت کے سانچے میں اپنے کو ڈھالتی ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ سنت پر عمل کرو۔ اس کی تاثیر کا کوئی جواب نہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ اسے حسد حاسدہ سے بھی بچائے، آشوب روزگار سے بھی بچائے، مولانا الیاس قادری کے علم عمر میں برکت عطا ہو، اور اہل سنت و جماعت کو فیضان سنت سے فیضیاب ہونے کا شرف عطا فرمائے۔ اسلام پر اب جو حملے ہو رہے ہیں وہ قلم و زبان سے کم ہیں، میڈیا سے زیادہ ہو رہے ہیں۔ میڈیا کی مضبوطی کا یہ عالم ہے کہ ایک ہی بات کو ٹیلی ویژن پر بار بار سننے سے، ایک جھوٹ کو 100 مرتبہ سننے سے لوگ ایسا سمجھنے لگتے ہیں۔ آخر ہم تلوار جب کافر لے کے آتا تھا تو صحابہ تلوار لے کے گئے، جب دوسرے لوگ قلم لے کے آئے تو علماء قلم لے کر کے آئے۔ اب جب یہ میڈیا لے کے ہم پہ حملہ کر رہے ہیں تو جواب میڈیا میں دیا جائے گا۔ یہ جو مدنی چینل ہے یہی تو ایک شرعی استعمال ہے جس پر شیخ الاسلام نے تقریباً 25 ابواب پر کتاب لکھی، باب قائم کیے، اور اس کی ٹھیک ہے بہت سی چیزوں کا استعمال غلط ہوتا ہے، عورت کے سینکڑوں غلط استعمال ہیں، مگر ایک شرعی استعمال بھی ہے، نکاح کر لو۔ اسی طریقے سے چینل کے بھی سینکڑوں غلط استعمال ہیں، مگر ایک صحیح استعمال ہے کہ دین و سنیت پھیلاؤ۔ غیبت تو وہ بیماری ہے، وہ بدترین اور اس قدر مفسد ہے، وہ قطع تعلق، قطع رحمی، قطعی محبت، یہ جتنے انقطاع ہیں سب غیبت کے وطن سے پیدا ہوتے ہیں۔ کیا یہ جاننے کے بعد ایک مسلمان غیبت کرنے کو تیار کیسے ہوگا جب قرآن مجید نے مثال دی ہے کہ مرے ہوئے سگے بھائی کے گوشت کو کھانے جیسا ہے غیبت کرنا؟ صحابہ کرام نے کہا اگر وہ بات سچ ہو تب، حضور نے کہا تبھی تو وہ غیبت ہے، وگرنہ تہمت ہے۔ اگر ہمارے اندر سے 2 چیزیں نکال دی جائیں، ایک تو جھوٹ بولنا اور دوسرا غیبت کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ 90% ہماری اخلاقی کمزوریاں ختم ہو جائیں گی۔ اس کو ٹارگٹ بنا کر کے جو وہ چلے ہیں نا کہ ہمیں غیبت مٹانا ہے، واقعی اگر اہل سنت و جماعت کے کروڑوں لوگوں سے غیبت کی عادت خارج کر دی گئی تو برائی بند ہو گئی، برائی بند ہو گئی، لڑائی بند ہو گئی، لڑائی بند ہو گئی تو سب کامیابی کامیابی۔ تو اس میں تو پوری طاقت سے عوام کو شامل ہونا چاہیے۔ غیبت کے خلاف جو ایک عملی جہاد ہے، یہ وہ ام الامراض پر حملہ ہے۔ مولانا الیاس قادری نے کیسے چنا، کن لوگوں نے چنا، ان کی مجلس شورا کیسے آئی، یہ پہلے غیبت مٹا دیا جائے تو بہت ساری
غیبتوں کے بطن سے پیدا ہونے والی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی. فیضان سنت نبی پھیلاتا ہے تیری تحریک کو دوا ہے الیاس قادری. سنت کی خوشبوؤں سے زمانہ مہک اٹھا، سنت کی خوشبوؤں سے زمانہ مہک اٹھا. فیضان تیرا عام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری. سربراہ اعلیٰ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان محتمم جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی، خلیفہ سیدی قطب مدینہ یادگار اسلاف فخر السادات استاذ العلماء حضرت مولانا ابو الخیر سید حسین الدین شاہ صاحب سلطان پوری دامت برکاتہم العالیہ کے تاثرات سماعت فرمائیے. اسلام کی طرف دعوت دینا ہر عاقل بالغ مسلمان پر بقدر علم و استطاعت فرض و لازم ہے. پاکیزہ خانقاہوں کے اعتبار سے اور علمی مذاکرات، مذہبی تقریبات، آراء سے مبارکہ جہاں پر کہ شریعت کے مطابق تبلیغ و اشاعت اور پروگرام ہوتے ہیں، سب کام کر رہے ہیں. جن میں سے ایک دعوتی پیغام بہت نمایاں طور پر اور منظم اور ایک نظم و نسق کے ذریعے سے دعوت اسلامی انجام دے رہی ہے. میرے لیے بڑی خوشی کی یہ بات بھی تھی کہ دعوت اسلامی کے پیغام سے عام لوگ جو ہر روز مساجد میں آتے یا مدارس میں آتے یا خانقاہوں میں جاتے، ان کو متاثر کرنے کی بنسبت وہ نوجوان جو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، دکانوں میں، بازاروں میں اپنا وقت گزارتے تھے، ان پر زیادہ توجہ دی گئی اور الحمدللہ عظیم اس کے ثمرات بھی بہت بہتر ہمارے سامنے ظاہر و آشکارا ہوئے. دعوت اسلامی کے امیر اور ان کے مشیر، ان کے رفقاء کرام نے جامعات اور دارالعلوم کی طرف توجہ دی. تنظیم المدارس اہل سنت کے ساتھ وابستہ ہونے کی وجہ سے جب میں دیکھتا ہوں کہ ان مدارس کے طلباء کی، ان طالبات کی ایک تعداد بھی روز بروز بڑھ رہی ہے اور ان کے نتیجے امتحان کے لحاظ سے بھی اچھی پوزیشن آ رہی ہے. بڑی خوشی کی بات جو ہے کہ دعوت اسلامی نے مجلس علمیہ کے طور پر کتابوں کی اشاعت، نایاب کتابوں کی اشاعت اور بالخصوص درس نظامی کی شروع اور ان کی حواشی کو ترتیب دے کر یا پرانے اہل سنت کے حواشی اور شروع لے کر ان کی طباعت بہت عمدہ، بہت احسن، بہت بہتر طریقے سے کرنے کو شروع کر دی. مجھے معلوم کر کے بہت خوشی ہوئی کہ پاکستان کے علاوہ انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں اور دوسرے کئی ممالک میں بھی جامعات کا قیام ہوتا چلا رہا ہے. میں بہت مبارکباد دیتا ہوں اور شروع اور حواشی کے لکھنے اور علمی کتابوں کے چھاپنے کا جو سلسلہ کیا اور پھر اچھی بات ہوئی کہ ان کو شائع کر کے ایک نئے جوان طبقے کو ان سے متعارف کرایا اور ایسی کوشش کی کہ ان کے دلوں میں ان سے وابستگی بھی پیدا ہو، اس کی لگن بھی پیدا ہو. یہ بہت اچھی بات ہے. میں اللہ تعالیٰ جل وعلا شان کو ضرور صمیم قلب سے دعا گو رہتا بھی ہوں. اللہ رب العالمین اس دعوتی پیغام کو، ان دارالعلوم کو، جامعات کو اور ان تدریسی کتب اور باقی علمی کتابوں کے شائع کرنے میں اللہ مزید فروغ عطا فرمائے. پیشوائے اہل سنت حضرت مولانا محمد جلال الدین قادری دامت برکاتہم العالیہ سربراہ اعلیٰ جامعہ احمدیہ سنیہ چٹاگانگ بنگلہ دیش نے دعوت اسلامی اور بانی دعوت اسلامی کے بارے میں اپنے روح پرور تاثرات دیتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرمایا. دعوت اسلامی کے بارے میں میرا جو خیال ہے اور میرے دل کی جو آواز ہے وہ یہ ہے کہ میرے پیر و مرشد شاہ صفی آل رسول علامہ سید محمد طیب شاہ حضور قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناچیز کے پاس ایک محبت نامہ ارسال فرمائے تھے.
تو اس میں ہمارے جامعہ احمدیہ سنی عالیہ اور ہمارے انجمن رحمانی احمدیہ سنی ہمارے سلسلہ کے باتوں کے ساتھ یہ بات وضاحت کے ساتھ تحریر تھی کہ دعوت اسلامی کو مدد کی جائے. تو میں میرے پیر و مرشد حضرت علامہ سید محمد طیب شاہ حضور قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان مبارک کے مطابق میں نے اپنی استطاعت کے مطابق دعوت اسلامیوں کو تائید کیا اور میدان میں ان کے راستہ ہموار کرنے کے لیے جہاں جو ان کو سہولت دینا ضرورت تھی اور جو ان کے لیے تعاون اور جو ان کے موافقت میں خدمت کی ضرورت تھی تو میں نے ان کے لیے وہ خدمت انجام دیا. الحاج مولانا الیاس عطار القادری مدد العلی، میں شریف شریف دربار عالیہ میں حاضری دینے کے لیے روانہ ہو رہا تھا. تو کراچی ایئرپورٹ پر جب میں اترا تو الیاس قادری اپنے شاگردوں کا ایک بہت بڑا ٹولہ اور بہت بڑی جماعت یہ ناچیز کے استقبال میں بھیجے تھے. تو مجھے بہت اعزاز کیا، استقبال کیا، عزت افزائی کی اور خود اپنے دربار میں مجھے بلائے اور مجھے وہاں لے گئے اور میرا بہت استقبال کیا اور مجھے بہت محبت سے پیش آئے. تو میں ان کا مشکور ہوں اور وہ ایک صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت کے مخلص عاشق اور ایک بہت بڑا اہل سنت والجماعت کا رکن اور خادم ہے. دعوت اسلامی کے بھائیوں کی مستقبل روشن ہو اور یہ دعوت اسلامی آئندہ بہت ترقی کرے اور اہل سنت والجماعت کی خدمت پوری دنیا اسلام میں جاری ہو، یہ میری دعا ہے. مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا، صدقہ تجھے اے